جب بھی جمعے کا دن آئے تو لازماً ہر مسلمان کو اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ کے گھر کی اور آپ کی زندگی کی 90% پریشانیاں اور مسائل اس دعا کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ جو بڑی قسم کی حاجتیں ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، وہ اسی دعا کے ذریعے لوگوں کے بنتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے اچھے بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ فرمایا کہ ہر مسلمان کو لازماً کم سے کم جمعے کے دن میں اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ دعا کوئی راز والی دعا نہیں ہے، اس کو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت کا عالم لوگوں کو معلوم نہیں، اس لیے اس دعا کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان جمعے کے دن میں بھی اس دعا کو نہیں پڑھتا تو وہ ضرور بدقسمت ہے، اس کی قسمت میں نہیں لکھا کہ وہ یہ دعا پڑھ پائے۔ کون سی دعا ہے، اس کی اور کیا کیا فضیلت ہے بتاؤں گا، اس سے پہلے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں۔ سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ پاک اس جمعے کی برکت سے ہم سبھی مسلمانوں کی نیک جائز آرزوؤں کو، دلی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے عزیزان گرامین، سارے دنوں میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا دن جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ جمعے کی ایک خصوصیت، جمعے کی فضیلت عام دنوں سے سب سے زیادہ ہے۔ یعنی کہ اگزامپل کے طور پہ جو ورد یا جو بھی ذکر و اذکار آپ لوگ اتوار، پیر، منگل، بدھ کسی بھی دن میں کرتے ہیں، اس کی عظمت، اس کا فائدہ اتنا آپ کو نہیں ملتا جتنا جمعے کے دن میں ملتا ہے۔ لہٰذا زیادہ تر دعاؤں کی قبولیت کے وظیفے، ہماری زندگی سے جڑی تمام پریشانیوں کے حل کے وظیفے جمعے کے دن میں ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اب جس جمعے کی خاص دعا کا ذکر میں نے ویڈیو میں کیا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ولا ناگا یعنی کہ بنا غیب کیے 7 دن خلوص دل سے اس دعا کو پڑھ لے تو 7 دن میں وہ اپنی بڑی سے بڑی مراد کو پا سکتا ہے، اور یہ بڑی مراد چاہے اس کی کتنی بھی بڑی ضرورت کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ مالی تنگیاں آ جائیں، پیسوں کی ضرورت ہو، کمائی کو بڑھانا ہو، کمائی میں برکت لانا ہو، گھر کی پریشانیوں کو دور کرنا ہو، بیماریوں سے شفا پانا ہو، قرض سے نجات پانا ہو، کسی سے قرض وصولنا ہو یا قرض چکانا ہو، کسی کام میں کامیابی پانا ہو، بگڑے کاموں کو بنانا ہو، ہر کام کی بندش کو ہٹانا ہو، اپنے اوپر آئی ہوئی نحوست کو دور کرنا ہو، اپنی ہر قسم کی حاجت کو پورا کرانا ہو، تو لازماً جمعے کے دن میں اس دعا کا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ اور وظیفہ کس طریقے سے پڑھیں گے وہ سمجھیے۔ جمعے کا دن ہو، نماز جمعہ آپ لوگ ادا کر لیجئے، اور شام عصر کی اذان تک اس وظیفے کو بیچ میں کسی بھی وقت میں پڑھیے۔ یعنی کہ جمعے کی نماز سے لے کر شام عصر کی اذان تک اس وظیفے کو پڑھنے کا وقت ہے۔ کسی بھی وقت میں بیٹھیے، خاموشی سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور اس کے بعد میں یہ دعا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دھیان سے دیکھ لیجئے ایک بار اور، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کی ایک تسبیح پڑھیے، یعنی کہ 100 بار پڑھیے، آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کیجئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے صرف جمعے کے دن میں آپ لوگ ایک تسبیح اس دعا کی پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں برکت دیکھیے، اپنے بگڑے کاموں کو بنتا دیکھیے، پھر اپنی زندگی میں کامیابیاں دیکھیے، پھر اپنی کمائی میں برکت بھی دیکھیے، پھر اپنی حاجتوں کی قبولیت بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب یہ دعا تو بڑی برکتوں والی دعا ہے ہی، حاجتوں کی قبولیت کی سب سے شاندار دعا ہے ہی، لیکن اس کو جمعے کے دن میں پڑھتے ہیں، جو دن تمام دنوں کا سردار ہے، وہ بھی عظمت والا دن ہے، تو انشاءاللہ اس کی خصوصیت، اس وظیفے کا اثر بہت تیز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی جمعے کے دن آئے، ہر مسلمان اس دعا کو ضرور پکڑے۔ امید ہے مجھے ویڈیو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کریں اور آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔